تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کے متعلق فرماتا ہے کہ ہم نے اس کا ذکر بلند کر دیا، اور جس کا ذکر اللہ بلند کرے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا وہ کتنا عظیم المرتبہ، وہ شخصیت کتنی عظیم المرتبہ شخصیت ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان اپنی عقل و فہم، اپنی علم، اپنی فراست کے مطابق کسی کا ذکر کرتا ہے۔ اگر ہم کریں گے تو اپنے علم کے مطابق، اگر یہ بچہ کرے گا تو اپنے علم اور عقل و فہم کے تحت، اگر دوسرے کوئی بڑا عالم دین ہوگا تو وہ اپنے علم کے مطابق۔ لیکن اللہ جس کا ذکر بلند فرمائے تو اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کا علم کتنا ہے یہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا جس کے علم کی کوئی تھا نہیں، جس کے فراست کی کوئی تھا نہیں، وہ اللہ ہے۔ وہی اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ ظاہر ہے اس نبی کی آپ امت ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے جسے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، جس کے شان میں طٰہٰ و یاسین کہا، اسی نبی کی آپ امت ہیں، آپ و ہم امت ہیں۔ اور پھر اللہ نے اللہ کے پیارے نبی کی امتیوں پر ایک اور مہربانی کی، اسے خیر امت کہہ دیا، اسے امت وسطیٰ کہا۔ لیکن اللہ نے جتنی مہربانیاں کی اپنے پیارے نبی کی امت پر، اس کی کچھ فرائض بھی ہیں، اس کے اللہ کے احسان کا کچھ بدلہ بھی ہے۔ اللہ نے کچھ اس پر فرائض بھی عائد فرما دی ہیں، لیکن ہم نہ اللہ کے اس احسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور نہ اپنے فرائض کو سمجھتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز بس یہی ہے کہ اللہ نے جو ہم پر مہربانیاں کی ہیں اس کے ہم شکریہ ادا کریں، اس کے سامنے سر و سجود ہو جائے اور اس کے فرمان کو مانیں۔ فرائض جتنے بس یہی ہے کہ وہ اللہ کے فرمان کو مانا جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بھی ہم بڑی سستی برتتے ہیں، ہم اس میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ مسجدیں بہت شاندار بناتے ہیں جس کی ضرورت کم ہے، اور نمازی بہت کم ہوتے ہیں جس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ اصل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نمازی زیادہ ہوں، مسجد اتنی خوبصورت نہیں ہو، لیکن آج مسجدیں بڑی خوبصورت بنتی ہیں، نمازی اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ دیکھیں گے کہ جب مسجد نبوی بالکل کچی دیوار تھی اور اس پر کھجور کی ٹہنیاں رکھ دی گئی تھیں اور وہاں نماز ہوتی تھی، تو ایک سے ایک جلیل القدر صحابہ پیدا ہوئے۔ کوئی صدیق اکبر ہوا، کوئی فاروق اعظم ہوا، کوئی عثمان غنی ہوا، کوئی مولائے کائنات ہوا، کوئی خالد سیف اللہ ہوا۔ اس طرح کی شخصیتیں پیدا ہوئیں۔ لیکن آج مسجدیں پکی بن گئیں، اے سی لگ گیا، قالین بچھ گئی، لیکن وہ کریکٹر پیدا نہیں ہو رہے ہیں جو اسلام کا خاصہ تھا، جس کے لیے اسلام آیا تھا۔ قرون اولیٰ کے مسلمان ایسے مسلمان تھے جن کو دیکھ کے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ اللہ والا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو قرآن کو ماننے والا ہے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے۔ لیکن آج کے مسلمان بیشتر مسلمان کو یہ دیکھ کر یہ بھی نہیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ مسلمان ہے یا نہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ اس میں وہ لوگ شریک ہیں جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، وہ لوگ شریک ہیں جو بازاروں میں گھومتے ہیں، بلکہ اس میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو ایوا پگڑی پہنتے ہیں، وہ لوگ بھی شریک ہیں جو شیروانی پہنتے ہیں، وہ لوگ بھی شریک ہیں جو بڑی بڑی داڑھیاں رکھتے ہیں۔ بیشتر لوگوں کو دیکھ کے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ واقعی یہ وہ اسلام جو قرآن میں ہے، وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا کے پیش کیا، اسی اسلام پر ان کا عمل ہے۔ جناب والا، اسلام کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، اسلام کسی شہر کا نام نہیں ہے، اسلام
کسی عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کریکٹر کا نام ہے، اور وہ کریکٹر وہ ہے جو رسول کریم نے بتایا، وہ کریکٹر وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ لیکن ہم اور آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں کہ کیا ہمارے کریکٹر کو دیکھ کے چھوڑ دیجئے، اللہ کیا کہے گا وہ تو بعد میں حساب ہوگا، کیا آج کے لوگ دیکھ کے یہ کہیں گے کہ وہی ہے، وہی مسلمان ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہی مسلمان ہے جس کی تعلیمات رسول اللہ کے حدیثوں میں موجود ہے؟ ہم اس سے بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، ہم اس سے بہت پیچھے ہو گئے۔ ہمارے یہاں وہ سب خرابیاں پیدا ہو گئیں جو اسلام میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہم خانوں میں بڑھ گئے، ہم عقائد کا جھگڑا کرنے لگے، ہم خدائی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کون سی برائی ہے کچھ مسلمان کو چھوڑ کے باقی مسلمانوں کے اندر نہیں ہے؟ اور اس کا اثر کیا ہوا کہ تقریباً 58 ممالک مسلمانوں کے ہیں، لیکن ان کی کوئی آواز نہیں ہے، ان کا کوئی کریکٹر نہیں ہے۔ بھائی ان کی زمینیں سونا اگلتی ہیں، لیکن ان کا کہیں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کسی ملک پر چاہے کسی مسلمان ممالک پر چاہتے ہیں یہ لوگ تو حملہ کر دیتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں بگڑتا ہے اس کا۔ بھائی مسلمان 72 مسلمان کربلا میں گئے اور تختہ پلٹ گیا یزید کی حکومت کا، 313 بدر کے میدان میں گئے اور ہزاروں ہزار پر فتح حاصل کر لی، لیکن آج اتنے سارے مسلمان ہوتے ہوئے کہ ان پر دوسرے لوگ غالب آ جاتے ہیں۔ خود ہمارے ہندوستان میں ان کی مسجدیں توڑ دی جاتی ہیں، ان کے درسگاہوں کو توڑ دیا جاتا ہے، ان کے مدرسوں کو توڑ دیا جاتا ہے، ان کے خانقاہوں پر حملہ ہو جاتا ہے، ان کے نوجوانوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن کہیں پر کچھ نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا مسلمان وہ تھے وہ ہاتھ اٹھا دیتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی، وہ ہاتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو بیمار اچھا ہو جاتا تھا، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے تھے تو حکومتیں بدل جاتی تھیں؟ آج اتنے ظلم و ستم ہونے کے بعد غیر مسلموں کو دن بدن ترقی ہے، ایسا کیوں؟ آخر اس کی بھی تو کوئی وجہ ہے۔ تو سیدھے جواب یہ ہے کہ ہم لوگ تو خاندانی مسلمان ہیں، ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں اور خاندانی مسلمان ہیں۔ ہم نے وہ کریکٹر چھوڑ دیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ہم نے وہ انداز چھوڑ دیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، وہ بات چھوڑ دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور کیا جو ہمارا کام تھا وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، جو اللہ کا کام ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم اللہ کے قرب حاصل کریں، ہمارا کام یہ تھا کہ ہم رسول اللہ کی ایک ایک سنتوں کو اپنائیں، ہمارا کام یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت سمجھ کے کریں اور اس کی تعلیمات پہ عمل کریں، ہمارا کام یہ تھا کہ آپس میں میل و محبت کو بڑھائیں، ہمارا کام یہ تھا کہ ایک اچھا سماج و معاشرہ بنائیں، لیکن اسے ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کا کام یہ تھا کہ اللہ جس کو چاہے گا اس کو جنت دے گا، جس کو چاہے گا اس کو جہنم دے گا، جس کو وہ چاہے جو دنیا میں برا کام کرے گا اس کو وہ سزا دے گا، وہ جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ لیکن ہم نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، ہم بلا تعامل کسی کو جنتی کہہ دیتے ہیں، کسی کو جہنمی کہہ دیتے ہیں، کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، کسی کو مشرک کہہ دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کام تھا، اس کی نظر میں یہ ہونا اس کی نظر میں ہے کہ کون کافر ہے، کون مشرک ہے اور کون مسلمان ہے، یہ اللہ کا کام تھا۔ لیکن اس کام کو تو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ لوگ جو 5 وقت مسجد میں بھی نہیں آتے ہیں، چائے خانے میں بیٹھ کے بڑی بڑی بحثیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، بھائی یہ کام اللہ کا ہے، تمہارا کام تو اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے اسے چھوڑ دیا، کیوں ہم نے اسے چھوڑ دیا تو آج ذلت و رسوائی ہمارے ماتھے پر لکھا گئی۔ جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور خدائی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو سارے دنیا میں ذلیل خوار ہو گئے۔ ہمارے یہاں سے مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کی بڑی اہمیت ہے، ہم نے اسے بھی چھوڑ دیا۔
مسلمانوں میں ایک جہتی کی بڑی اہمیت ہے، ہم اسے بھی چھوڑ دیا۔ ہم اس پر تو بہت فخر کرتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اس پر تو فخر کرتے ہیں، لیکن اسلام اسی کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ اسلام تو ایک کلمہ پڑھنے کے بعد جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلم ایمان والا ہو گیا، لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ صاحب ہم تو بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم یہ کہنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اور ہوتا ہی تھا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب وہ مسلم ایمان والا ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا تھا۔ لیکن آج مسئلہ وہاں پر پہنچ گیا ہے کہ مسلمانوں کی مسجدیں نہیں ملتی ہیں۔ آپ جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا، چاہے وہ دیوبندی کی مسجد ہے، چاہے وہ اہل حدیث کی مسجد ہے، چاہے بریلوی کی مسجد ہے، بھائی مسجد اللہ کا گھر تھا، اللہ کا گھر ہے مسجد، بندوں کا نہیں ہے۔ لیکن اور اس پر مزہ یہ ہوا کہ مسجدوں کے دیوار پر لکھا جانے لگا کہ صاحب اس مسجد میں فلاں جماعت والے لوگ نہیں آ سکتے ہیں، اگر آئیں گے تو انہیں مسجد دھونا پڑے گا، انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ بھائی مسجد تو اللہ کا گھر ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسجد میں آ سکتا ہے۔ لیکن کل یا پرسوں ہمارے واٹس ایپ پر ایک میسج آیا یہ تھا کہ صاحب ایک بارات نکلی ہوئی ہے اور بڑے دھوم دھام سے نکلی ہوئی ہے، بچے دولہا گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، پھولوں سے لدا ہوا ہے اور باراتی پیدل چل رہے ہیں۔ اس میں ساتھ ساتھ ایک اعلان بھی ہو رہا ہے، اعلان بہت خوبصورت ہو رہا تھا اور اس سے آج کے مسلمانوں کی پوری تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں اعلان یہ ہو رہا تھا کہ بھائی اس بارات میں اگر کوئی وہابی اور دیوبندی ہیں تو وہ نکل جائیں، نہیں تو ان کو ذلیل کر کے نکالا جائے گا۔ یہ اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اتنی پٹائی ہو رہی ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی، نہ ان کی عزت آبرو محفوظ ہے، نہ ان کے نوجوان محفوظ ہیں، نہ ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں، اس کے بعد یہ عالم ہے۔ ظاہر ہے جو اسلام ان چیزوں کے خلاف آیا تھا آپ وہی کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کی رحمت آپ کی طرف آئے گی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھا دیا تھا، جو سب سے بڑا منافق تھا، اس سے بڑا منافق نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ اور آج یہ ہے، آپ لوگوں میں بیشتر نے دیکھا ہوگا کہ فلاں جماعت کے لوگ مر گئے، دوسرے نے اگر نماز پڑھا دی تو سبوں کا نکاح ٹوٹ گیا، ایک لائن سے بیٹھ کے چاہے 70 سال کا ہو یا 75 سال کا ہو یا 80 سال کا ہو، اس کو دوبارہ نکاح ہوگا اور ہنسی کا پاتر بن رہے ہیں۔ وہ چیزیں آج کل تو بالکل ترنت واٹس ایپ پر اور فیس بک پر آ جاتی ہیں، اور جو غیر مسلم کہتے ہیں یہی آپ کا اسلام ہے۔ بھائی آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ غیر مسلموں کے ہاں لاکھوں یعنی جتنے وہ نے اس سے زیادہ ان کے دیوی دیوتا ہیں؟ کبھی دیکھا ہے کہ آپس میں لڑتے ہوئے؟ کبھی دیکھا ہے کہ مندروں سے نکالتے ہوئے؟ ان کی ذات کی بنیاد پر نکالا جا سکتا تھا، لیکن عقیدے کی بنیاد پر نہیں نکالا جا سکتا۔ اور اب تو وہ اتنے یہ ہو گئے ہیں کہ وہ ذات کے بنیاد پر بھی ایک ہو جاتے ہیں اور عقیدے کی بنیاد پر بھی ایک ہو جاتے ہیں۔ بھائی ادھر کے لوگ رام کی پوجا کرتے ہیں اور رامن کو جلاتے ہیں۔ آپ چلے جائیے چنئی کی طرف یعنی جنوبی ہندوستان میں، تو آپ دیکھیے گا وہاں رامن کی پوجا ہوتی ہے، رام کو جلایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے ہندوؤں میں آپس میں مار پیٹ کرتے ہوئے اس نام پر دیکھا ہے؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ عیسائیوں کے ہاں ان کے ہی میں کئی ایک طرح کے عقائد ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ یہ لعنت صرف مسلمانوں کے درمیان آ گئی ہے۔ ہم بار بار ایک جملہ کہتے ہیں، بھائی اپنے عقیدے پر آپ مستحکم طور پر قائم رہیے، جو آپ کا عقیدہ ہے، یہ آپ دوسرے کو برا بھلا نہیں کہیے۔ ہر آدمی کو اپنا باپ پیارا ہوتا ہے، لیکن دوسرے کے باپ کو گالی دینا کوئی مذہب نہیں بتاتا ہے۔
تو جو جس عقیدے کا ہے اس عقیدے پر بالکل قائم رہے، لیکن دوسرے کو برا بھلا نہیں کہے۔ آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی جو رحمت للعالمین ہے، اس نبی کو اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، لیکن ہم آپ ذات و انہیں مختصر کر کے مسلمانوں کے لیے رحمت سمجھتے، لیکن کم از کم اتنا بھی سمجھتے ہیں آپ کہ مسلمان اللہ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، تو کم از کم آپس میں انتشار نہیں پیدا کرتے، آپس میں آپ دوسروں کے لیے زحمت نہیں بنتے، آپس میں آپ دوسرے سے دست غریبہ نہ ہوتے، آپ دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کرتے، آپ دوسروں کے لیے پریشانیاں نہیں فراہم کرتے۔ زمانہ بہت تیزی سے آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، بہت تیزی سے پیچھے لگا ہوا ہے، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اور آپ کس دو راہے پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو دیکھیے اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ آپ کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ قادر مطلق ہے، آپ کی عزت و توقیر چھین کے دوسرے کو وہ دے سکتا ہے، اور آپ یہ تو ایک دم حقیقت ہے کہ اسلام صبح قیامت تک کے لیے ہے، قرآن صبح قیامت تک کے لیے ہے، اور اسلام صبح قیامت تک کے لیے ہے۔ اس پر تو اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اسلام صبح قیامت تک کے لیے ہے، قرآن کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذمے لے لی ہے، لیکن آپ کا اور میرا ایمان محفوظ رہے یہ ہم پر اور آپ پہ ہے۔ اگر ہم آپس میں اسی طرح جو آج حالات ہے اسی کے شکار ہوتے رہے تو ایمان بھی رخصت ہونے کا ڈر ہے۔ اس لیے جس طرح سے ہو رہا ہے، ہم جس طرح سے ہونے پر اس میں تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے حالات کریٹ کرتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس پر عمل کرواتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ تماشائی بن کے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب حملہ ہوتا ہے تو کسی ایک پر نہیں ہوتا ہے، وہ سب اس میں پسا جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، گجرات میں ریٹ ہوا، مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے بورب، وہ مسلمانوں سے بالکل کنارے رہتے ہیں، ان کی اپنی خاص انداز کی ٹوپی ہوتی ہے، ان کی عورتیں خاص انداز کے نقاب پہنتی ہیں، ان کی مسجدیں الگ ہوتی ہیں، ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں، وہ مسلمانوں سے کم ملتے ہیں، غیر مسلموں سے زیادہ ملتے تھے۔ لیکن جب گجرات میں ریٹ ہوا تو سب سے زیادہ جو مسلمان کے نام پر پٹانے وہ غیر مسلم، وہ بورہی برادری کے لوگ پٹانے۔ تو بھائی ہم آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ہم سے اچھا تو غیر مسلم ہی ہے نا، وہ ہم سب کو پیٹتے وقت مسلمان ہی سمجھتا ہے۔ تو آپ کسی ایک کلمہ کی بنیاد پر ایک ہونا چاہیے۔ دیکھیے جمعہ کا خطبہ بڑا اہم خطبہ ہوتا ہے، اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس میں 2 رکعت نماز اللہ نے معاف کر دی ہے، اور 2 رکعت کے بدلے خطبہ ہوتا ہے، اور خطبہ سننے کے وہی حکم ہے جو نماز کا ہے۔ اس میں آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، اس میں اشارہ نہیں کر سکتے ہیں، خطبہ ہوتے وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس خطبے کو عقائد پر مبنی خطبہ دیتے ہیں، حالات کی مبنی پر خطبہ نہیں دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے جو قائم کیا تھا یہ خطبہ تو حالات پر مبنی، زمانے پر مبنی، وہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا تعلق ہے، کیا علاج ہے، یہ خطبہ ہوتا تھا۔ لیکن آج ہم اور آپ اس سے بالکل دور ہو گئے ہیں۔ ہمیں آپ کو چاہیے کہ صحیح اسلام کی تعلیمات حاصل کرے، قرآنی تعلیمات پہ عمل کرے، رسول اللہ کی ایک سنتوں کو اپنائیں، آپس میں محبت پیدا کریں، آپس میں بھائی چارگی پیدا کریں، اور اپنے بچوں کو پڑھائیں، تو شاید اللہ آپ سے خوش ہو جائے۔ یا نبی ہم آپ کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ پورنیہ میں 3 دن کا جلسہ ہوتا ہے، 3 رات لوگ تقریر کرتے رہتے ہیں، لیکن پورنیہ جا کے دیکھ لیجئے تو مسجدیں سناٹی رہتی ہیں۔ عقائد کے نام پر وہاں تلوار نکلی رہتی ہے ہمیشہ، اور مسجدیں سناٹی رہتی ہیں۔
تو ویسا نہ ہونا چاہیے، بلکہ یا نبی ہم آپ کا دامن نہ چھوڑیں گے تو ان کی تعلیمات کو نہیں چھوڑیں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے کو نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کریں گے تو ہم ان کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگر ہم نے صرف کہا یا نبی ہم آپ کے دامن کو نہ چھوڑیں گے اور اگر اس پر عمل نہیں ہوا تو اللہ خیر کرے ایک دن مر کے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ کرے وہ دن نہ آئے کہ ہم یہ کہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت ہیں، اب وہ یہ کہیں کہ بھائی تم نے تو میرے کہے پر عمل ہی نہیں کیا، کیسی امتی تھے۔ وہ دن نہ آئے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں و آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔